محمد وآل محمد صل على محمد وعلى محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم دوسرے خطبے میں مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو محرم کے مہینے کی کچھ مناسبتیں آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں اور مختصر تبصرہ اس پہ کریں گے. یکم المحرم کو جو واقعات ہوئے ان میں سے سب سے پہلا واقعہ ہوا ہے تاریخ میں، وہ ابرہ کا خانہ کعبہ پر حملہ ہے کہ ہے نا سورہ فیل قرآن میں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس سے متعلق ہوا اس طرح کہ ابرہ بادشاہ تھا یمن کا، اور اس کے ذہن میں آیا کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے پاس کیوں جاتے ہیں، میرے پاس آئیں. جس طرح ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہماری امام بارگاہ میں لوگ زیادہ آنا چاہیے، دوسری میں کم ہونا چاہیے، صحیح، اس میں رونق زیادہ ہونا چاہیے، اور بعض اوقات اس کے لیے پروپیگنڈے بھی کرتے ہیں، سسٹم بناتے ہیں. حتیٰ بعض اوقات لوگ ہمارے اتنے گر جاتے ہیں کہ بعض جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہماری امام بارگاہ کسی کی نہیں، امام بارگاہ اہل بیت کی ہے. رونق ہوگی تو پھر بھی ثواب ملے گا، نہیں ہوگی تو پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا. جھوٹ بول کے رونق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حتیٰ بعض اوقات مومنین اتنے پست ہو جاتے ہیں، اتنے پاک مذہب اور اتنے عظیم مذہب کو اپنی غلط کاموں کی وجہ سے نقصان پہنچاتے ہیں. وہ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک امام بارگاہ کسی آدمی نے بنائی، لوگ نہیں آ رہے تھے مجلس پہ، تو اس نے وہاں معاوضہ بنایا اپنی طرف سے فراڈ کا. وہ بانس تھی نیچے نا، بانس میں سے ایک پتلا سا باریک سا پیپ گزارا، اس نے اوپر علم پہ لے گیا، نیچے کچھ چیز رکھی، اس نے اس میں رنگ ڈال کر کے اس کو پمپ مارتا تھا، اوپر سے قطرے گرتے تھے علم سے. مشہور کر دیے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ معجزہ ہو گیا ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے پاک مذہب کو، مطہر مذہب کو، دنیا کے عظیم ترین شیعہ حقہ مذہب کو اس طرح لوگ نقصان پہنچاتے ہیں. نقصان بعض اوقات دشمن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، خود ہمارے اپنے جو ہے بعض اوقات کچھ بیوقوف اور کچھ جو ہے وہ بری نیت رکھنے والے ہیں، ایسے نقصان پہنچائے. ابرہ کی بات سنا رہا تھا. ابرہ نے کہا کہ خانہ کعبہ کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں. اس نے بہت بڑا چرچ بنایا یمن میں، لوگوں کو لنگر کھانا وانا سب کچھ دیا کہ لوگ ادھر آئیں جا کر. پھر بھی کوئی نہیں آیا. لوگ خانہ کعبہ کے پاس آتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، زیارت کے لیے. آخر میں کیا ہوا کہ بجائے کہ لوگوں نے وہ اس کو ویلکم کہیں، اس کے چرچ میں جائیں، ایک آدمی نے رات کو جا کر وہاں کر دی، اپنا نجاست کر دی، جو ہے وہ ٹوائلٹ کے طور پر استعمال کر لیا. اس کو غصہ آیا. اس نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے، لوگ یہاں آئے نہیں ہیں، الٹا یہاں آ کر انہوں نے یہ کام کر دیا. اس نے لشکر تیار کیا، وہاں سے روانہ ہوا. ہاتھیوں کا لشکر تھا. ہاتھیوں کا لشکر اس زمانے میں بڑی چیز سمجھا جاتا تھا جنگی حوالے سے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاتھی عرب ممالک میں نہیں ہوتے، یہاں سے انڈیا سے، سری لنکا سے، ان ممالک سے منگواتے تھے. اگر کوئی اچھی طاقتور فوج بننا چاہتی تھی تو یہاں سے، جس طرح آج کل ڈرون خریدتے ہیں نا بعض ممالک دوسرے، یا میزائل خریدتے ہیں، اس ٹائم پہ ہاتھی خریدتے تھے جنگ کے استعمال کرنے کے لیے. تو یہ آگے ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے پاس. اس کا مطلب یہ تھا کہ مکہ کے لوگ آئیں گے، اس سے مذاکرات کریں گے تو یہ واپس چلا جائے گا. اب یہ آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا، کسی نے نہیں پوچھا اس کو. مکہ والے سارے ڈر کر کے بھاگ گئے وہاں سے. ماسوہ بنی ہاشم کے علاوہ سارے لوگ بھاگ گئے تھے، اس کی فوج کی وجہ سے، اس کی ہاتھیوں کی وجہ سے، اس کی جنگجوؤں کی وجہ سے. تو کوئی نہیں آیا. تو اس نے کیا کیا، حضرت عبد المطلب کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ ان کو وادار کرے، ان کو اکسائے کہ وہ کیا کریں، آ کے اس سے مذاکرات کریں. اس نے کیا کہ ان کے اونٹ چرا لیے کہ یہ آئیں گے تو ان سے ڈسکس شروع ہو گی، تو ان سے کہوں گا کہ میرے ساتھ یہ معاہدہ کریں، یہ کام کریں، یہ کام کریں، یہ کام، تاکہ میں منصرف ہو جاؤں، پلٹ جاؤں جنگ سے. تو اس نے چرا لیے. تو حضرت عبد المطلب اس کے پاس گئے کہ بھائی جو ہے وہ میرے اونٹ کیوں چرائے گیا، ان کو واپس کرو. اس نے کہا کہ عجیب آدمی، اتنے بڑے آدمی ہیں، میں نے سمجھا کہ آپ آئیں گے خانہ کعبہ سے متعلق مذاکرات کرنے کے لیے، اس سے متعلق ڈسکس کریں گے کہ میں حملہ نہ کروں، تاکہ کچھ لین دین کریں، کچھ میری باتیں آپ مانیں، کنڈیشنز لگاؤں اور وہ معاہدہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ للبیت رب وانا رب الابل،
میں اونٹوں کا مالک ہوں، گھر کا مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. کیونکہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں نے اس سے متعلق بات کرنی ہے، میں نے اپنی پراپرٹی سے متعلق بات کرنی ہے. وہ جس کی پراپرٹی ہے وہ خود اس سے متعلق بات کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا. پھر اس نے حملہ کیا تو خدا نے ابابیل بھیجے جو کنکریاں پھینکتے تھے، جو ہے ہاتھیوں کے بدن میں سوراخ ہو جاتا تھا. یعنی دنیا کی سب سے پہلی ایئر فورس نے سب سے پہلی ایئر آرمی پر جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ اٹیک کیا ہے. اور شاید جو ایئر فورس کا آئیڈیا نکلا ہے وہ شاید وہیں سے کہ اوپر سے جو ہے وہ حملہ کیا جا سکتا ہے، اور حملے کو روکنے کے لیے بھی یا افینسو ہو یا ڈیفینسو ہو، ہر لحاظ سے ایئر فورس بھی استعمال کی جا سکتی ہے. یہ ایک عظیم تاریخ میں واقعہ ہوا، اور اس واقعے کی بنیاد پر تاریخ بنی تھی، ڈیٹ رکھی تھی. اس لیے جب کہا جاتا ہے نا کہ امام علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی ہے، تو جواب یہ تھا 30 عام الفیل، یعنی جس سال ہاتھی کا حملہ ہوا ہے، ابرہ نے اٹیک کیا، اس سال کی بنیاد پر تاریخ رکھی گئی تھی. پھر جو ہے ہجری کے بعد یہ ہوا، سلسلہ تبدیل ہوا، اس کے بعد جو ہے ہجری تاریخ اسلام میں مقرر ہوئی. اس سے پہلے عام الفیل ہوا کرتی تھی. اس لیے پیغمبر کی جو ڈیٹ آف برتھ کہا جاتا ہے 17 ربیع الاول 1 عام الفیل، فرسٹ آف عام الفیل. جس سال حملہ اسی سال پیغمبر اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. صلوات پڑھنے والا اس کے بعد جو یکم محرم کو واقعات، ان واقعات میں شب ابی طالب کا واقعہ ہوا. اس طرح کہ مسلمانوں سے کچھ لوگ جو کہ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، حبشہ چلے گئے. حبشہ پہنچے حضرت جعفر طیار کی سربراہی میں، تو کفار مکہ نے ڈیلیگیشن روانہ کیا حبشہ کے بادشاہ کے لیے. کس کے لیے؟ نجاشی کے لیے، تاکہ ان لوگوں کو واپس بلایا جائے. اور جو ڈیلیگیشن انہوں نے بھیجا اس میں انہوں نے کافی طائف روانہ کیے ساتھ، تاکہ وہ نجاشی سے بات کریں اور ان لوگوں کو واپس لے آیا جائے، اور دوبارہ ان کو جو ہے وہ سختی کی جائے، اور ان پر زیادتی کی جائے، ظلم کیا جائے، ستم ان پر ڈھائے جائے. اب یہ وہاں پر گئے تو نجاشی نے ان کی بات نہیں مانی. وہ ایک طویل واقعہ ہے کہ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی اور ڈیبیٹ کیا، اور نجاشی مان گیا. جب یہ واپس آ گئے ناکام ہو کر، یہ ہوا. اس کے علاوہ حضرت حمزہ مسلمان لے آئے، یعنی پاور مل گئی اسلام کو حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے سے. اور اسی طرح اور بڑے بڑے نامور لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. اس میں یہ بھی اہل سنت نام لیتے ہیں حضرت جو ہے وہ عمر کا بھی، کہ یہ بھی مسلمان لے آئے. لیکن میری نظر میں حضرت عمر کے اسلام لانے سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا، کہ آیا ان کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں نے کھل کر نماز پڑھنا شروع کر دی، ہجرت سے بچے. واحد واقعہ جس میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہجرت پر مجبور ہوئے، حضرت ابو طالب کی وفات ہے، حضرت خدیجہ کی وفات ہے. یعنی اس سے مطلب ہے کہ ان کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑتا تھا، ورنہ حضرت عمر کے ہونے نہ ہونے سے زیادہ فرق نہیں پڑا اسلام کے حوالے سے. حضرت حمزہ کے آنے سے بڑا فرق پڑا، مسلمان ہو گئے. پھر اس کے علاوہ ایک اور کام یہ کیا کہ سارے کفار اکٹھے ہو کر کے آئے حضرت ابو طالب کے پاس، کہا کہ آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم آپ کو ڈبل دیت کر دے دیں گے، ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو شہید کر دیں گے. اور شہید بھی قریش سے باہر کوئی آدمی آئے گا وہ شہید کرے گا، تاکہ بلیم نہ پڑے، آپس میں جنگیں شروع نہ ہو جائیں، بنی ہاشم کی دوسرے قریش کی معاملات نہ ہو. آپ انہیں ہمارے حوالے کریں، ہم ڈبل دیت ادا کریں گے، بلڈ منی ڈبل دے دیں گے آپ کو، اور آپ انہیں ہمارے حوالے. حضرت ابو طالب نے انکار کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایک اور کام کریں کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ان کو ہم شہید کر دیں، ہم آپ کو قریش کا جو خوبصورت جوان ہوگا نا اس کو ان کے بدلے میں آپ کو دے دیں گے. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ عجیب معاملہ کر رہے ہو، میں اپنا بچہ آپ کو دے دوں، آپ اسے شہید کر دوں اور آپ کے بچے کو پالنا شروع کر دوں، میں یہ سودا نہیں. حضرت ابو طالب نے انکار کر دی. جب انکار ہوا تو قریش نے ایک ٹریٹی باندھی، پیکٹ باندھا کہ اس کے بعد بنی ہاشم سے لین دین منع ہے، خرید فروخت منع ہے، اور اس کے علاوہ رشتہ داری ان سے منع ہے. جو آدمی ان سے رشتہ داری کرے گا، ان سے لین دین کرے گا، اس سے بھی بائیکاٹ ہو جائے گا. اور یہ ہوا کہ ابو جہل بازار میں کھڑا ہو جاتا تھا
کہ کوئی آدمی ان کو نہ دے، جنس غلہ نہ دے، اناج نہ دے، دوسری ضروریات زندگی کی چیزیں وہ نہ دے۔ اور پھر جب یہ معاملہ بنا تو حضرت ابو طالب نے اپنی قوم سے مشورہ کیا، بنی ہاشم سے، تو یہ شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ شیب کہتے ہیں عربی میں گھاٹی کو کہتے ہیں، اور مکہ میں بہت زیادہ گھاٹیاں ہیں، اور اس لیے ایک مقولہ بھی تھا اس زمانے میں مکہ کے لوگوں کا، اہل المکہ یعرفون شعوبہم، کہ مکہ والے اپنی گھاٹیوں کو پہچانتے ہیں، اور اس میں سے جو ہر خاندان نے، قبیلے نے مکہ سے باہر ایک گھاٹی میں ایک جگہ مقرر کی ہوتی تھی کہ وہاں جاتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے، وہاں رہتے تھے۔ اب جب ان کا بائیکاٹ ہوا بنی ہاشم کا، یہ مکہ سے چلے گئے اس گھاٹی میں، اور اس گھاٹی میں ان سے رابطہ کٹ گیا، قطع تعلق کی ہوگی، پانی تک بند کر دیا گیا۔ سال میں صرف 2 مہینے کی اجازت تھی کہ وہ وہاں سے باہر آ کر کے خریداری کر سکتے تھے، ذی الحجہ کے مہینے اور رجب کے مہینے میں۔ اور اس مہینے میں بھی جب بنی ہاشم آتے تھے تو ابو جہل کھڑا ہو جاتا تھا، چیک کرتا تھا کہ کوئی آدمی نہ خریدے۔ اور ایک اور کام کرتے تھے، اس مہینے میں جب مال آتا تھا یمن سے یا شام سے، تو قریش جلدی سے سارا مال خرید لیتے تھے تاکہ بنی ہاشم نہ خرید سکیں۔ اور اس صورتحال کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر کے ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص، وہ ان لوگوں میں شامل تھے جن کا بائیکاٹ ہوا تھا۔ صلوات پڑھیں جناب۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ سو تو نہیں رہو جی؟ میں مکمل کرتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ سو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ یہ ہمارے ہاں شیعہ مذہب میں سونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے جی، تو یہ نہ ہو کہ پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے۔ جلدی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، خطبے کو مکمل کرتے ہیں، تھوڑا سا 1-2-3 جملے رہ گئے، ان کو بیان کرنا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز۔ اب جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن مجھے اتنی بھوک لگی، میں 3 دن بھوکا رہا۔ اور صحابہ کرام دیکھیں، یہ لوگ تھے نا جنہوں نے سختیاں کاٹی، لہذا صحابہ کرام کے بارے میں افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ کہ سارے ٹھیک تھے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی آدمی نہ کہے کہ سب کو اگنور کرے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے 3 دن بھوکا رہا، مجھے کھانے کو نہیں ملا۔ آخر میں نے دیکھا، تھوڑا سا میں صحرا میں گیا تو مجھے ایک اونٹ کی چمڑی ملی، کھال ملی خشک شدہ، اس کو ملایا، پانی میں اس کو رکھا، بھگویا، بارش آئی ہوئی تھی، اس کو بھگویا، نرم ہوا، اس کو کوٹ کر کے میں نے جو ہے وہ کھانا بنایا اپنے لیے، اس کو میں نے کھایا۔ اتنی سختی برداشت کی شیب ابی طالب نے۔ کس نے؟ پیغمبر کے خاندان نے، حضرت ابو طالب نے، حضرت خدیجہ نے، دوسرے اشخاص نے۔ اور اس میں کچھ لوگ کوشش کرتے رہے ہیں، میں حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے حکیم بن حزام، یا اسی طرح ابو عاص بن ربی، حشام بن عمر، یہ افراد تھے، یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح خوراک ان کو پہنچے۔ کیا کرتے تھے؟ اونٹ پر، گھوڑے پر یا خچر پر سودا لاد کر کے اس قریب آ کر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لائے ہیں۔ اور پھر اس کے باوجود بھی بعض اوقات کفار اور قریش جو ہے وہ جو سامان لاتا تھا، سودا لاتا تھا، اس کو پکڑ لیتے تھے، اس کو سزا دیتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اتنی سختی 3 سال تک مسلمانوں نے برداشت کی۔ آخر میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے وحی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ جو معاہدہ انہوں نے لکھا ہے نا اور اس کو سیل کیا ہوا تھا، وہ معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ دیمک ہوتی ہے نا، چھوٹا سا وہ چیونٹی کی طرح جانور ہوتا ہے، انسیکٹ ہوتا ہے جی، وہ اس کو فارسی میں موریانہ کہتے ہیں، اور ہم اردو میں دیمک کہتے ہیں، ہماری زبان میں سیخ کہتے ہیں اسے۔ وہ اس نے کیا کہ سب کو چاٹ دیا تھا، اس معاہدے پر لکھا ہوتا ہے، صرف اللہ کا نام باقی بچ گیا تھا۔ وہی نازل ہوئی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کو بتایا کہ جو معاہدہ کفار نے ہمارے خلاف لکھا تھا، جس میں یہ شرائط لکھی تھی، ان سے بائیکاٹ کریں، رشتہ لینا ان سے منع کر دیں، ان کو خریدنے نہ دیں، کوئی چیز ان کے لیے فروخت نہ کریں، وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو طالب آئے کفار کے پاس، سب کو جمع کیا، خوش ہو کے کفار کے آ گئے، ہم بس گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے، اب مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا میں تمہارا مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا؟
کہا یہ ہے کہ وہ جو معاہدہ تمہارے پاس ہے اگر وہ صحیح سالم ہو، سارا لکھا ہوا ہو، تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں. اگر وہ نہ ہو، دیمک نے چاٹ دیا ہو، تو پھر تم نے ہماری باتیں ماننی ہے، ہم سے پابندیاں اٹھانی ہیں. کفار کو یقین تھا کہ نہیں، کیوں سیل تھا نا، وہ کاغذ لکھا ہوا تھا، سیل تھا، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. کفار نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ لکھا ہوا باقی ہوگا تو آپ نے محمد کو ہمارے حوالے کرنا، اگر وہ مٹ گیا، سارا ختم ہو گیا، تو ہم پابندیاں آپ سے اٹھا لیں. اب یہ ہوا کہ وہ معاہدے کو لایا گیا، کھولا تو اتفاقاً صرف اللہ کا نام رہ گیا تھا، باقی سارا کچھ اس سے مٹ چکا تھا، دیمک نے چاٹ لیا تھا اس کو. اب قریش نے کیونکہ بات کہہ چکے تھے، وعدہ کر چکے تھے، اب اس سے منکر نہیں ہو سکتے تھے. دوسری طرف سے کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ محمد جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا جادوگر ہے، یہ کام بھی اس نے کوئی جادو کیا. صحیح، ضد میں اکڑ گئے. لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کفار میں جو انصاف پسند تھے، جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ معاہدہ ختم کرتے ہیں، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. اور ان انصاف پسند لوگوں کی وجہ سے یہ سارا معاہدہ ختم ہو گیا، اور مسلمان دوبارہ پلٹ آئے مکہ کی طرف، اور جو ہے وہ عادی زندگی ان کی جو ہے نارمل زندگی گزارنا شروع کر دی انہوں نے. اور کہتے ہیں کہ وہاں کی سختی کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ کم ہی عرصے کے بعد حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے. وہاں کی سختی کی وجہ سے کھانا کم تھا، پریشانیاں تھی، ٹینشن تھی، اسی بنیاد پر ختیجہ جو ہے وہ کہتے ہیں دنیا سے وفات پا گئیں، اور پیغمبر اکرامی مجبور ہو گئے کہ وہ مکہ کو چھوڑیں اور مدینہ کی طرف روانہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.